اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو بات ہو رہی تھی ایک پروفیسر صاحب کی، ایک پروفیسر، فرینچ پروفیسر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیراگراف لکھا۔ میں اس کو آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک فرینچ پروفیسر کا یہ پیراگراف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندہ رو، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، بکثرت ذکر خدا کرنے والے۔ ابھی اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ چپ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی رہتے ہیں۔ ضرورت پیش آتی تو ضرور بات کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ لغویات سے دور، کوئی فضول بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ بےہودہ پن سے نفرت کرتے تھے۔ کیا بھائی، جس اللہ تعالیٰ کے بندے نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا ہے، وہ ان چیزوں میں کیوں پڑے گا؟ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ، ہم بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہمارے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ بہترین رائے اور بہترین عقل والے تھے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے شاگردی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم خود پہنچایا، دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے تحاشا عقل تھی، عقل سے بھرپور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مضبوط ترین رائے۔ اب جب بھی کوئی آپ رائے مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رائے دیتے۔ انصاف کے معاملے میں قریب و بعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا تھا۔ کوئی قریب کا بندہ، بہت عزیز قریبی رشتہ دار، کوئی اپنی بیٹی، کوئی اپنا بیٹا، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یا کوئی دور کا بندہ، کافر ہی کیوں نہ ہو، جب انصاف کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے برابر انصاف کرتے ہیں۔ اور انصاف کا فقدان ہے آج کل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف پہ بہت زور دیتے رہے، مساکین سے محبت فرمایا کرتے تھے، جو غریب مسکین ہیں اس سے بہت محبت کرتے تھے، رائٹ۔ غربا میں رہ کر خوش ہوتے ہیں، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں پیچھے غریب بندہ، پیچھے، نو، ناٹ لائک دیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کے قریب رہتے ہمیشہ، اس کو احساس نہ ہوتا کبھی کہ میں تنگ دست ہوں یا غریب ہوں، اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے۔ بہت بڑا بڑا بادشاہ، بہت بڑا بڑا ہے، میں نے بہت بڑا بڑا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم لگا ہے تو میں بڑا ادب کرا۔ نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب تو فرماتے، ادب رکھتے تھے دل میں، لیکن اس کے لیے حد سے تجاوز کبھی نہ کرتے۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور ایکنالج کرتے، ریکگنائز کرتے، لیکن کبھی اس کی بڑائی کے لیے نو وے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی تھے، لیکن وہ جو ہوتی ہے نا چاپلوسی، نیور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غریب اور امیر برابر، بالکل سب کے لیے انصاف برابر۔ اب اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں ہو جاتے، جاہلوں کی حرکات پر صبر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کہ جاہل، آپ کو وہ زمانہ جاہلیت بھی تھا، اور بڑے بڑے فنکار بھی تھے، لیکن جو جاہل جو باتیں کر جاتے ہیں نا، ہم لوگ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ریئیکٹ نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جاہل کی بات پہ صبر فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جاہل لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پہ درگزر کر جائیں، صبر کر جائیں، کسی شخص سے خود علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ وہی نہ چلا جائے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آپ اسے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، آپ اسے کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں، جب تک وہ بندہ خود نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیوری تک نہیں ہوتی۔
جو بندہ راضی ہو گیا کیسا بھی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ بندہ جائے گا اسلام کر کے چلا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اس پہ، رائٹ. کسی شخص سے خود علیحدہ نہ ہوتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ سے کمال محبت فرمایا کرتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسلام کو پھیلانے میں ان صحابہ نے بہت عمل کیا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص محبت رکھتے تھے. محبت سب کے لیے تھی، رحمت العالمین تھے، لیکن اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کی انتہا، بہت محبت. کوئی کچھ کہہ کے دیکھے، سفید زمین پر بلا کسی مسند و فرش کے نشست فرماتے تھے. سادہ زمین پہ، سفید زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. کبھی نہیں کہا کہ میرے واسطے اچھے پلنگ بچھاؤ تو میرے واسطے اچھے صوفہ بچھاؤ تو، نیور لائک دیٹ. اتنی سادہ طبیعت، اتنی سادہ، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی سادگی کے ساتھ اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے. جوتا پھٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں، آپ تو اپنا جوتا موچی کے پاس بھی لے کے نہیں جاتے، کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں. اگر خود کبھی جانا پڑ گیا موچی کے پاس تو آپ اس کو یوں عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جوتے گانٹتے تھے، اپنے کپڑے کو خود پیون لگا لیتے تھے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ تھے، لیکن اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے، اور دشمن اور کافر سے بکشادہ پیشانی ملا کرتے ہیں. دشمن بھی آیا ہے تو ویلکم، اور دوست بھی آیا ہے، مسلمان آیا ہے، کوئی بھی آیا ہے، وہ اسے کریں گے. کافر کیا ہے؟ کفار، وہ لوگ جن لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہمارا یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پروان چڑھے. کفار نے کیا کچھ آپ پہ ظلم نہیں ڈھائے، آپ کے صحابہ پہ کفار نے قیامت برپا کر رکھی تھی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی کیا کچھ نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ویلکم کرتے تھے. تو دس از اے پارٹ آف سیرت النبی، ایک فرینچ پروفیسر نے بتایا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت ان چیزوں پہ ڈھال دیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اور کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیے اتنا.